بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی تو تخلیق مکمل کرنے کے بعد ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور واستکبر وکان من الکافرین، اور تکبر کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو شیطان مردود تھا اس نے انکار کیوں کیا۔ عین جو ہے نا، عین وہ ہوتے ہیں 5 قسم کے۔ ایک عین ہوتا ہے عالم کا، شیطان بہت بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ شک اس کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح ایک عین ہوتا ہے عارف کا، کہ شیطان عارف بھی تھا۔ عارف کہتے ہیں پہچاننے والا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو خوب اچھی طریقے سے پہچاننے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو جاتے جاتے وہ اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگ گیا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے تاکہ میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ اسی طرح شیطان عاقل بھی تھا، ایک عین ہوتا ہے عاقل کا، شیطان عاقل بھی تھا، اور اس کے عاقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو تمام کے تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے انکار کیا، اور انکار کرنے کی یہ وجہ بتائی کہ خلقتنی من نار، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے، وخلقتہ من طین، اور جو آنکھ ہے وہ بلند ہوتی ہے، مٹی پس ہوتی ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ کہنا شیطان مردود کا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ شیطان مردود کے عاقل ہونے کی دلیل ہے کہ ایک عاقل آدمی ہی ایسا کہہ سکتا ہے، بیوقوف نہیں کہہ سکتا۔ تو شیطان مردود کے اندر یہ عاقل ہونے کی شق، عالم ہونے کی شق یہ بھی موجود تھی، عارف ہونے کی بھی تھی۔ اسی طرح ایک عین ہوتا ہے عابد کا، یہ شق بھی اس کے اندر موجود تھی کہ شیطان عابد تھا، اور شیطان نے اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی عبادت کی تھی تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے سجدے کو زمین پر رکھا جائے تو پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو، یعنی اتنے سجدے شیطان مردود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیے۔ تو یہ شق بھی اس کے اندر موجود تھی کہ وہ عابد بھی تھا، لیکن ایک شق کی کمی تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو یہاں بتانا مقصود تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔